السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين وعلى جنديه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے کو پاک و صاف کیا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھتا ہے، بلکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ بے شک یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ حاضرین محترم، جس ارشاد ربانی کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، اس کا ایک آسان سا ترجمہ آپ نے سماعت کرا۔ دن بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، سال مہینوں کے برابر، مہینے ہفتے کے برابر اور ہفتے دن کے برابر اور دن گھنٹوں کے برابر۔ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ قیامت کے قریب یہ ہوتا رہے، دیکھتے بھی دیکھتے مہینے آتے اور جاتے رہے، سال گزرتے چلے جائیں۔ تو اب یہ جو مہینہ ہے جمادی الاخری کے بعد جو مہینہ شروع ہونے والا ہے، اگر اتوار کو 29 تاریخ کو چاند ہو جائے تو 30 سے اگلا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اس مہینے کو ہم رجب المرجب کہتے ہیں، رجب کا مہینہ۔ رجب کا مہینہ بڑی حرمت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ وما خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ بے شک اللہ کے پاس مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ اللہ کی کتاب میں اس دن سے جس دن سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، ان 12 میں فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں جو حرمت والے، شرافت و بزرگی والے ہیں، عظمت اور شان والے ہیں؟ تو بخاری شریف کی حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، 3 تو اس میں مسلسل ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ شوال کے بعد ذوالقعدہ، پھر اس کے بعد ذوالحجہ، پھر محرم۔ یہ 3 مہینے حرمت والے۔ اور اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں وہ مہینہ جو جمادی الاخری اور شعبان کے بیچ میں ہے، جسے رجب کہا ہے، یہ 4تھا مہینہ ہے، یہ حرمت والا ہے۔ ویسے پتہ ہے مومن کو تو ہمیشہ ہر گھڑی، ہر لمحہ، سال کے 12 مہینے اور ایک دن کے پورے 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، اس
اس کی رضامندی ہمیشہ چاہتے رہنا ہے، مگر خصوصیت کے ساتھ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں بندے کو بہت زیادہ پابند ہو جانا ہے، گناہوں سے بچنے کی حد امکان کوشش کرتے رہنا ہے اور نیکیاں کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے رہنا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ رجب کے مہینے میں اس لیے بھی کہ یہ رجب ہے، اس کے بعد آنے والا مہینہ شعبان کا ہے، شعبان کے بعد رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آنے والا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان رجب شہری، رجب میرا مہینہ، وہ شعبان شہری، سرکار فرما رہے ہیں کہ معاف کرنا حدیث پاک کے الفاظ ہیں رجب شہر اللہ، رجب شہر اللہ، رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، وہ شعبان شہری، اور شعبان کا مہینہ میرا مہینہ، وہ رمضان شہر امتی، اور رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس مہینے کی نسبت کر کے اس مہینے کی عظمت حرمت، اس کی برکت کو ظاہر کر دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی ہے، مگر جس چیز کو رب تبارک و تعالیٰ سے نسبت ہو جاتی ہے وہ شرافت و بزرگی والی ہوتی ہے۔ ہر گھر اللہ کا ہے، ہر گھر، مگر مسجد کو اللہ کا گھر جب کہہ دیا جاتا ہے دوسرے گھروں پر اس کی شرافت مقدم ہو جاتی ہے۔ ہر کتاب اللہ کی کتاب ہے، مگر جب قرآن کریم کو اللہ کی طرف نسبت کر کے کتاب اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی کتاب، تو اس کتاب کی عظمت دوسری تمام آسمانی کتابوں میں بھی بلندر ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی ہر مہینہ اللہ کا ہے، ہر مہینہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے سرکار نے فرما دیا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، تو اس کی عظمت و شان کو سمجھو، اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرو، یہی وہ رجب کا مہینہ ہے، یہی وہ رجب کا مہینہ ہے۔ کہ ہجرت حبشہ اسی مہینے میں واقع ہے۔ آپ جانتے ہوں گے ہجرت 2، ایک ہجرت مشہور ہے جو مکے سے مدینے کو سب چلے تھے اپنے دین اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، یہ ہجرت بڑی ہجرت۔ اس سے پہلے ایک ہجرت ہوئی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے چند صحابہ مرد اور عورتیں حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کو یہاں جو تکلیفیں دی جا رہی تھیں ان تکلیفوں سے بچنے کے لیے، اور اس ہجرت کے قافلے کے امیر تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ تو یہ جو ہجرت ہوئی اسی رجب کے مہینے میں واقع ہے، اور اسلام کا سب سے پہلا سریہ اسی رجب کے مہینے میں واقع ہے۔ سریہ کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے غزوہ، ایک ہوتا ہے سریہ، یہ دونوں جہاد کی قسمیں ہیں۔ غزوہ کہتے ہیں ایسے جہاد کو جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود رہتے ہوں، اور سریہ کہتے ہیں جس میں سرکار موجود نہ ہو بلکہ صحابہ کرام جا کے لڑے۔ تو اسلام کا جو سب سے پہلا سریہ ہوا وہ اسی رجب کے مہینے میں واقع ہوا۔ اسی پہلے مہینے میں مسلمانوں کی ہمتیں بڑھی اس سریے میں کامیابی کے سبب، اور اسی سریے میں سب سے پہلے مسلمانوں کے پاس کافر پکڑ کر لائے گئے، قیدی بنائے گئے، یہی وہ مہینہ تھا سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک، جسے غزوہ ذات العسرت بھی کہا جاتا ہے۔ عسرت مانا تنگی۔ تبوک مدینہ طیبہ سے بہت دور کا مقام، گرما کا زمانہ تھا، ساز و سامان کی کمی تھی، سواریوں کی کمی تھی، ہتھیار کی کمی تھی، بڑی مشکل تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان فرمایا تھا اس غزوے میں مدد کرنے کے لیے صحابہ اکرام اپنی اپنی طاقت اور اپنی وسعت کے مطابق جو مدد پیش کر سکتے تھے پیش کیے۔ اسی غزوے کے موقع پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ایک تہائی فوج کو پوری تیاری کروا کر جنت کی بشارت حاصل کی۔ اسی غزوہ تبوک میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر سے اثاثہ لے کر آئے، سامان لے کر آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا اے عمر تم نے گھر میں کیا چھوڑا؟ تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آدھا گھر میں رکھ کے آدھا لے کے آ گیا۔ اسی وقت اسی غزوے میں، اسی غزوہ تبوک کے موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جن کا یوم وصال اسی مہینے کی 22 تاریخ کو گزشتہ اتوار کو گزر چکا، سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد ایک بوڑھی اپنے سر پر اٹھائے ہوئے آئے اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضرت عمر فاروق تو اپنے گھر کا آدھا اثاثہ لے کر پیش کر دیے اور سیدنا صدیق اکبر ایک بوڑھی لے کر آئے۔ تو ان سے رسول پاک نے پوچھا کہ اے ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں گھر والوں کے لیے گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آئے، جو کچھ تھا لے کر آئے۔ حضرت عمر فاروق سوچ رہے تھے کہ آج میرے پاس مال آیا ہوا ہے، میں اپنا کل اثاثے میں سے آدھا دے دوں گا تو 100 پر سوا دے جاؤں گا، اسی لیے انہوں نے آدھا اثاثہ پیش کر دیا تھا۔ مگر جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ گھر سے سب کچھ لے کر آ گیا، گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آیا، بتا دیا کہ یہاں بھی یہی اولیت والے آگے رہنے والے ہیں، اسی لیے ان کو ابو بکر کا آنا ہی ہے سب سے اول آنے کا۔ تو یہ غزوہ تبوک جیش ذات العسرہ اسی رجب کے مہینے میں واقع ہے، اور بھی سیدنا مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت باسعادت بھی رجب ہی کے مہینے میں واقع ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے معراج میں اپنے قرب خاص میں بلایا تو یہی رجب کا مہینہ تھا۔ یہ رجب کا مہینہ بڑی عظمت والا، بڑی برکت والا، جب یہ بڑی برکت والا ہے تو ہم کو کرنا کیا ہے؟ اس میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا فَلَا تُظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کہ تم ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ گناہ کرنا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ تفصیلات نہیں لے جاؤ، بس اشارہ ہے جا رہا ہوں۔ گناہوں کو آپ دیکھتے چلے جائیں گے، جو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں۔ یہ گناہ ہوتے کیوں؟ نفس غالب آ جاتا، نفس گندا ہو جاتا، نفس سرکش ہو جاتا، تو بندے کو سرکشی کی روکا۔ تو تبارک و تعالیٰ ہمارا ہے کہ تم نفس کی خواہشات کے پیچھے چلو گے تو کامیاب نہیں ہو، بلکہ قد افلح من تزکا۔ کامیاب وہ ہے جو اپنے نفس کو پاک و صاف کرے، جس طرح ہم اپنے ظاہر کو پاک و صاف کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کو پاک و صاف کرتے ہیں، ویسے ہی بلکہ اس سے بڑھ کر اپنے دل کو پاک کرنے کی اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں۔ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا، چھوٹا سا کالا لمحہ،
دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ، تیسری مرتبہ گناہ کرتا ہے تو تیسرا نقطہ۔ جیسے جیسے گناہ بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے دل پہ کالے دھبے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ہوتے ہوتے ہوتا یہ ہے کہ دل پورا کالا ہو جاتا ہے۔ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے ویسے دل کو بھی یہ کالا زنگ لگ جاتا ہے۔ حضور سیدی محدث عالم ہند محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھانے کے لیے مثال اس زمانے کے اعتبار سے اور اس زمانے کے لوگوں کو سمجھنا بھی کچھ مشکل ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے گھر بنایا، گھر میں مختلف کمرے بنائے، یہ سونے کا کمرہ ہے، یہ پڑھنے کا کمرہ ہے، یہ بیٹھک کا کمرہ ہے، یہ باورچی خانہ مختلف ہے۔ پورے گھر پر سفیدی پھیری، چونا لگایا، پورا گھر چمک رہا۔ اب گھر والے گھر میں آ کے رہنے لگے۔ باورچی خانے میں پہلے دن چولہا جلایا گیا، تو اس زمانے میں گیس تو تھا نہیں، لکڑی کا چولہا، چولہے کا دھواں نکلا، دیواروں پر کچھ سیاہی چھا گئی، مگر پہلے دن کچھ احساس نہیں ہوا، محسوس نہیں ہوا کہ کچھ سیاہی چھا گئی۔ دوسرے دن چولہا جلایا گیا، پھر سیاہی، تیسرے دن پھر سیاہی۔ روزانہ باورچی خانے کی دیواروں پر دھواں پکڑتا جا رہا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چند مہینوں بعد آپ دیکھیں گے تو بولیں گے یہ مکان الگ ہے، باورچی خانہ الگ ہے۔ پورا مکان اجلا اجلا ہے، سفید سفید ہے، اور باورچی خانہ پورا کالا پڑ چکا۔ تو محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ یہ دل گناہوں کا میل چونکہ کالا ہے، ہر گناہ پر اس پر ایک دھبا لگ جاتا ہے، اور یہ دل کا زنگ ہے۔ اس زنگ کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ چولہے خانے میں، باورچی خانے میں دیواریں کالی ہو گئی تھی تو سفید کرنے کے لیے آپ نے پھر چونا لگا، سفید ہو جاتی ہے۔ تو دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ دل کا تزکیہ، دل کو صاف کرنا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قد افلح من تزکا، تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو صاف ستھرا کیا۔ صاف ستھرا ہوگا کیسا؟ تو اگلے جملے میں اللہ نے فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا ہے۔ فَصَلَّى، نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نام کا ذکر۔ فائدہ کیا ہے اللہ کے نام کے ذکر کا؟ اللہ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں، دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ دل کا اطمینان بڑی چیز ہے۔ آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہو یا نہ ہو، آپ کے ساتھ آپ کے چاہنے والے ہو یا نہ ہو، کوئی دولت نہ ہو، مگر دل کا اطمینان مل جائے تو سمجھو آپ سب سے بڑے باغات، آپ کے پاس سب کچھ ہے، دولت، شہرت، منصب، عزت، مگر دل مطمئن نہیں ہے تو سب کچھ ہو کر بھی بیکار۔ یہ دل کا اطمینان قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ذکر سے حاصل کرنا۔ آج ہم کوئی بے چین، پریشان، اطمینان کسی کو نہیں۔ پہلے والے مطمئن تھے، ایسے مطمئن تھے، میں پوری طور پہ بار بار کہتا ہوں کہ
آج ہارٹ اٹیک، قلب پر حملے کی بیماری عام ہوتی جا رہی ہے۔ جس کو دیکھو قلب پر حملہ ہوا ہے، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، چلتے پھرتے دل بند ہو گئے۔ یہی محدث نقل ہے جن کا بھی میں ذکر کر رہا تھا۔ مشہور ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا، مگر ڈاکٹر فیصلہ نہ کر سکے کہ انتقال ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کی حرکت ابھی جاری تھی، انتقال کے بعد بھی دل کی حرکت جاری، جو اس لیے کہ انہوں نے زندگی بھر اللہ کا ذکر کر کے اپنے دل کو زندہ کیا۔ جو سمجھو کہ کھٹکا دبانے کے بعد فوری فیان بند نہیں ہوتا، ویسے ہی ان کے انتقال کے بعد بھی فوری طور پر دل کی حرکت بند نہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے اپنے دل کو زندہ کر دیا، گناہوں سے آلودہ کر دیا۔ بات ہے دل کی مثال زمین سے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو یہ زمین سوکھ جاتی ہے، قحط والی ہو جاتی ہے، سبزہ جب زمین میں نہیں اگتا تو گویا یہ زمین مر جائے، یہ زمین مر جاتی ہے۔ ہم بارش برساتے ہیں تو زمین میں پھر زندگی بنتا، زمین لہلہانے لگتی۔ تو اسی طرح ہمارے دلوں کی زمین بھی مردہ ہو جاتی ہے، اور اس دلوں کی زمین کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ذکر الہی کے بارش کی ضرورت، اللہ کے نام کا ذکر کرتے رہیں، کیونکہ دل کا جو زنگ ہے دور ہو جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں رجب کا مہینہ کھیت کو پانی سے سیراب کرنے کا مہینہ، شعبان کا مہینہ کھیت کے لہلہانے کا، اور رمضان کا مہینہ پھل کاٹنے کا۔ رمضان کے مہینے میں کیا ہوتا ہے آپ بارہا رمضان میں سنتے رہتے ہیں کہ نفل نیکی فرض کے برابر ہو جاتی ہے، ایک فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ لیکن نیکیاں کمانے کا موسم جو آ رہا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو ابھی سے تیار کرنا۔ 2 دن بعد رجب کا مہینہ شروع ہونا ہوتا ہے، تو ہمیشہ ہی ہم کو اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، مگر خصوصیت کے ساتھ۔ یہ حرمت والے مہینے اور حرمت والے مہینوں میں یہ رجب کا مہینہ جو شعبان کے مہینے کا مقدمہ، یہاں سے آگے بڑھ کے شعبان میں پہنچیں گے، شعبان سے رمضان میں پہنچ کے پھل حاصل کریں گے، تو رجب کے مہینے ہی سے اپنے آپ کو، اپنے ظاہر و باطن کو پاک و صاف کر کے اللہ کا ذکر کر کے نمازیں پڑھ کر تیار ہونا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تو ہے تمہاری کامیابی کا سینہ، کیا؟ تزکیہ نفس، اللہ کے نام کا ذکر اور نمازوں کی ادائیگی۔ مگر تم کیا کرتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات، کیونکہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تمہارا مطمع نظر اچھا کھانا، اچھا پہننا، آرام سے رہنا، بس یہ دنیا 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 تمہارا مقصد بن چکا ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہو تو آخرت ملے گی، نمازیں پڑھتے رہو تو آخرت ملے گی، اور اللہ فرما رہا ہے کہ بل آخرت خیر وابقا، آخرت
بہتر ہے اور باقی رہنے والی۔ کیا مطلب؟ دنیا بہتر نہیں ہے اور باقی رہنے والی بھی نہیں ہے۔ اس کے مقابل میں جو آخرت ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے، تو تم اس کے لیے تیار ہے۔ یہ بات صرف اسی امت کو نہیں کہی جا رہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے صحف الاولیٰ، یہ پہلے صحیفوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ دنیا کو ترجیح نہ دو، آخرت کو ترجیح دو، اور جو موقع میسر آتے ہیں اسے غنیمت جانو، اسے غنیمت جانو۔ اس لیے گزشتہ ان مہینوں میں جو لوگ ہمارے ساتھ تھے ان میں سے بہت سارے آج ہمارے دنیا نہیں ہیں۔ اب ہم کو یہ حرمت والا مہینہ مل رہا ہے، اس کے بعد پھر شعبان کا مہینہ، پھر رمضان کا مقدس مہینہ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ عزیز۔ تو ان مہینوں کی ہم کو قدر کرنا ہے، پتہ نہیں آگے تک ہم پہنچ پائیں یا نہ پہنچ پائیں۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آتا تو دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ رمضان تک مہینے تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز نیکیوں کے پھل حاصل کرنے کا موقع آ جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا ذکر کرتے رہو اور نمازیں پڑھتے رہو تو تمہارا نفس پاک ہوتا رہے گا، نفس کا میل اور زنگ دور ہوتا رہے گا۔ اس طرح سے تمہیں دنیا کی بھی کامیابی ملے گی اور آخرت کی بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ الہ العالمین ہمیں اسلام کی عزت کی صحت و عافیت کی لمبی زندگی عطا فرما، ایمان کی موت نصیب فرما، بدر محشر میں سرکار کی شفاعت ہمارا فضل فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی خاتم سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔